حسان نے سرکار کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو دیکھا تو عرض کیا، حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک یہی فرماتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا نہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ مکہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کے کوئی حسین نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں گئے ہوں اور جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہوں، وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے، وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کے کوئی حسین نہیں۔ مثلاً ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، روس میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ سو صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ یا دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، جو حضور کے بعد میں ہوئے ان کو دیکھا نہیں۔ حسان بن ثابت نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو یہ کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں، تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے کر کے چلو جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایران کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، لیبیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کی کونے کونے اور خطے اور گوشے کو دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، حضور کے آخری کے بھی لوگوں کو دیکھا ہے۔ جانتے ہیں آپ اس عظیم ہستی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہیں جن کو جبریل امین کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، حضرت جبریل کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے
حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، لیکن خود حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، جبریل امین کے فرماتے ہیں میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا، دنیا کے چپے چپے کو دیکھا، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا اور آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، بلکہ یوں ہی بولے سترہ والے، یہی بولے سترہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔